الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغامات وہ ہیں پیغمبر، تو ایک پیغام دیا ہے لوگوں کو، اور خاص طور سے امت کو. وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. ان دونوں کا دعوت میں جانا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، کہ اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک تو ذمہ داریاں کہتے ہیں ہم اپنے پاس بلائیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف تمہارا آنا ہے اور کہیں جانا نہیں ہے. سب لوٹ کر اللہ کے پاس سے جائیں گے. جیسے پہلے پیدا کر کے بھیجے ہیں ایسے واپس بھی بلائیں گے. یہ کہا ان الینا ایابہم، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے ہی طرف آؤ گے لوٹ کر. ایسے ہی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ذمے ہے تم سے حساب لینا. تو حساب لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری ہے. کون ذمہ داری پوری ہوئی نہیں ہوئی، ناقص ہوئی یا تمام ہوئی، اخلاص سے ہوئی بغیر اخلاص سے ہوئی، یہ حساب کہلاتا ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو ذمہ داریوں کی زندگی قرار دیا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے معاملہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے سمجھانے والے بھیجے، تاکہ صحیح معنی میں ان کے سامنے، امت کے سامنے اپنی ذمہ داری آ جاوے. اور وہ جو ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے وہ اللہ کے نبی ہیں. فرشتے ہوتے، جن ہوتے تو فائدہ اٹھانا مشکل. دوسری جنس ہے تو دوسری جنس سے فائدہ اٹھانا آسان نہیں ہے. اس لیے ہماری ہی جنس میں سے، انسانوں میں سے نبی کھڑے کیے تاکہ انسیت پیدا ہو جائے. ہاں، شروع سے یہ سلسلہ چلایا ہے اللہ نے. آدم علیہ السلام کے اولاد میں آدم علیہ السلام کے اولاد کے لوگ نبی. تو ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ جائیں اور سمجھ کر کے پوری کر کے آئیں اور اپنا نتیجہ صحیح پائیں. اس لیے کہ دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو نتائج کی جگہ بنایا. یہ عمل کی جگہ ہے. ہاں، یہاں اپنی دنیا کے لیے بھی آدمی کام کرے گا، اپنے آخرت کے لیے کام کرے گا، انفرادی ضرورتوں کے لیے بھی کام کرے گا، اجتماعی ضرورتوں کے لیے کام کرے گا. یہ تو ہے ہی عمل اور کام کی جگہ. اس کو دار العمل کہتے ہیں.
کہ یہ عمل کی جگہ ہے، اور عمل کرنے کی طاقتیں بھی دی ہیں، سمجھنے کی طاقت بھی دی ہے، عمل کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور تیسری طاقت یقین کرنے کی دعوت دی ہے۔ یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کسی بات پر آدمی کا یقین جم جائے تو اس کے لیے اللہ نے دل پیدا کیا تاکہ دلوں میں کسی چیز کے حق ہونے کا یقین، اور اس کے پیچھے خلاف کیا، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو ڈرنے کی بات ہے۔ خوف والے حالات آئیں گے، خوف والے حالات آئیں گے۔ اس لیے آخرت میں امن کے حالات بھی ہوں گے، خوف کے حالات بھی ہوں گے۔ ایک قسم وہ ہوگی کہ ان کے لیے امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے بل کوئی خوف نہیں اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ ہاں، یہ کن کے لیے؟ کہ یہ اللہ کے تابع داروں کے لیے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کر کے آخرت میں آنے والوں کے لیے، ان کے لیے بشارت ہوئی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں اور ان کے لیے کوئی غم کی بات بھی نہیں۔ ڈر کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ڈر کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے آدمی کی طبیعت کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو، الا یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے تابع داروں پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام۔ آدمی کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں، پتہ نہیں وہاں میرے لیے کیا سہولت ہوگی، کیا دشواری ہوگی۔ اس ملک میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس ملک میں میرا قدم جمے گا نہیں جمے گا، ویزا ملے گا نہیں ملے گا، حالات کیسے رہیں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر آدمی جا رہا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ بال بچوں کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، اور پھر نئی مدت کے لیے جا رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ جیل میں جا رہا ہے، ہاں تو اس کو غم بھی ہوتا ہے۔ بتا رہا ہوں، بتانے میں ان کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ ہاں، بہت سے مسائل ہیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع داروں کو یہ بشارت سنائی کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کی تابع داری کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ان کے لیے خوف نہیں ہے، مستقبل میں کوئی خوف نہیں، اور جس حال کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے والوں کو، ان کے بارے میں کوئی غم کی بات نہیں۔ تو غم کا تعلق ماضی سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اللہ نے اپنے تابع داروں کو یہ بشارت دی ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں آئیں گے، ان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے، کہ جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم ان کے والی ہیں، ہم ان کے والی ہیں، اور جو آگے کے معاملات ہیں اس معاملات میں ہم ان کی قدر کریں گے، کیوں کہ انہوں نے ہماری تابع داری کی ہے۔ تو یہ بشارتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو زندگی میں صحیح ادا کرنے کے لیے، کہ ماضی میں بھی کوئی بات نہیں ہے، مستقبل میں بھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہلاک ہو گیا، ہاں اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے لیے بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ایک بات بتائی
نبی ہیں، سچے ہیں، پھر بھی قسم کھا کر کوئی بات سمجھاوے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی اہمیت ہوگی، کتنے نازک ہوگی. تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار. اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے. آپ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے. کیا کہنا فرمانا چاہتے ہیں قسم کھا کر کہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، دونوں میں سے ایک، دوسری نہیں، دونوں میں ایک بنے گی. یا یہ یہاں سے جائے گا تو اپنی جنت بنا کر جائے گا، یہاں سے جائے گا تو دوزخ بنا کے جائے گا. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ زندگی تو روز بروز ختم ہونے پر ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ختم ہونے پر ہے، روز روز کٹ رہی ہے، تھوڑی بگڑ رہی ہے. ہاں، پگھل جائے گی وہ سورج کی گرمی سے. تو ایسی زندگی کے رات دن کی گزرنے سے وہ روز روز ختم ہوتی ہے. پھر ختم ہوگا کہ پھر ختم ہوگا پھر آخرت ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری فرمائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ انعام ہے، یہ انعام ہے اللہ کا کہ ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی، اور کسی کے لیے نہیں، ہمارے لیے. دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. بعض چیزوں کا نفع معلوم ہوتا ہے، بعض چیزوں کا نفع معلوم نہیں ہوتا. بعض چیزوں کی ضرورت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں اور آدمی کو اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہے وہ ان کے لیے. یہ تو نعمت جتائی. انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے انعامات، اکرامات ان کو بتاتے ہیں. دو چیزیں ان کی دعوت میں ہوتی ہے، ایک اللہ کے انعامات، اکرامات ان کو بتاتے ہیں کہ تم سوچو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ نعمت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے بغیر مانگے. تو نعمت دینے والا، احسان کرنے والا، اس کی محبت طبعی طور پر ہوتی ہے. تو اسے کہا تھا اللہ کی نعمتیں دیکھو. دوسری چیز سمجھائی ہے انہوں نے اللہ کی قدرت سمجھائی ہے. یہ دو چیزیں ان کی دعوت میں ہوتی ہے، ایک نعمت سمجھانا کہ تمہارے ساتھ یہ نعمتیں ہیں وہ اللہ نے تم کو دی ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے یا نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ترقی کرنے کے لیے یہ نعمتیں دی ہیں. اور ایک کہ قدرت بتائیے، قدرت سمجھائیے. ہاں، اللہ کی قدرت اللہ محدود ہے. ہاں، اس قدرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہاں، اسی قدرت سے حالات بڑھاتے ہیں، حالات گھٹاتے ہیں، حالات اچھے بناتے ہیں، حالات ناگوار بناتے ہیں. رات چھوٹی کر دی، دن بڑا کر دیا، دن چھوٹا کر دیا، رات بڑی کر دی. ایسے لوگوں کے حالات تنگ کر دیے، لوگوں کے حالات کھول دیے، دن بڑا کر دیا، رات چھوٹی. یہ مثالیں کہ رات کو دن میں داخل کر دیا، دن بڑا ہو گیا، دن کو رات میں داخل
انبیاء کرام نے سمجھایا ہے، کبھی نعمتیں سمجھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت نعمتیں ہوتی تھی تو وہ ان کو نعمتیں سمجھاتے ہیں۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، قرآن شریف پڑھیں گے آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ، اس میں یہ چیز ملے گی، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرو۔ کہ کیا نعمتیں دی؟ تو بڑی بڑی نعمت ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر اللہ نے اپنے نبی پیدا کیے ہیں۔ کسی قوم میں اللہ کا نبی پیدا ہو جاوے اور ایک نہیں ہزاروں، تو یہ بہت بڑا شرف ہے اس قوم کے لیے کہ اس قوم میں اللہ کے پیغمبر آئے۔ تو بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے، تو اس لیے کہتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، نبی پیدا کیے تمہاری قوم میں۔ ہاں، یہ ایک روحانی اور ایمانی عزت ہے، روحانی اور ایمانی عزت، ہاں، کہ نبی کی قوم ہے، ہاں، اور اس قوم کا یہ نبی ہے، تو یہ ایک روحانی اور ایمانی عزت ہے۔ تو کہا کہ جعل فیکم انبیاء۔ دوسرا، مادی عزت بھی تم کو دی، ظاہری، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہارے لیے بادشاہتیں دی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی ہوئے، بنی اسرائیل میں نبی بھی ہوئے، ہاں، تو ان کی روحانی، ایمانی اور مادی، ظاہری ہر قسم کی نعمتوں کو یہ دلا رہے، یاد دلا رہے کہ وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہتیں دی اور تم کو لوگوں پر بادشاہ بنایا، اور بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہاں، کھانے پینے کی، استعمال کی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ہاں، جو کسی کو نہیں ملی وہ تم کو ملی ہے۔ تو دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھاؤ، اور اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی نعمت کو سمجھو، اور پھر اللہ کی تابعداری کو اپنے ذمے لو۔ قدرت اس لیے سمجھائی ہے کہ جس طرح قدرت سے یہ سارے کام بنا بنا کر اللہ نے دیے ہیں، نعمتیں دیے ہیں، جب ناراض ہوں گے تو قدرت سے اس کو بگاڑ بھی دیں گے۔ ہاں، جو راحت کے اسباب دیے ہیں، جو نعمت کے اسباب دیے ہیں، جو زندگی میں سکون دیا ہے، وہ چھین لیں گے۔ قدرت ہے، دینے کی قدرت ہے، چھیننے کی قدرت ہے۔ دینے کی بھی قدرت ہے، چھیننے کی بھی قدرت ہے۔ جب چاہیں گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی نعمت آوے وہ چھینی نہ جاوے، وہ چھینی نہ جاوے، بلکہ اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ نعمتوں پر زوال نہ آوے۔ نعمت تھی وہ زائل ہو گئی، ہاں، مال تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، تندرستی تھی مثال کے طور پر وہ ہاتھ سے نکل گئی، آنکھوں میں بینائی تھی وہ چلی گئی۔ سوچے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، نعمت کا زوال، نعمتوں کا زوال مسائل پیدا کر دے گا، مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے بندہ بن کر رہنے میں فائدہ ہے تاکہ نعمتوں میں زوال نہ آوے۔ ہاں، تو پھر نعمتوں میں کیسا رہنا ہے؟ نعمتیں مانگ رہے ہیں، نعمتوں میں زوال نہ آوے، تو پھر نعمتوں میں کیسا رہنا ہے؟ کھا پی کے خوش رہنا ہے، ایسا ہے کہ کھا پی کے خوش رہیں گے کہ نا، بلکہ اس کی ہم کو تعلیم دی ہے کہ نعمتوں میں کیسے رہو گے اور نعمتوں کا کیسا استعمال کرو گے۔ جی ہاں، نعمتوں کو کیسے استعمال نعمتوں کا کیسے استعمال کرو گے، تو اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، دین کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دین سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ملے گی۔ دعوت و تبلیغ
وہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کون مسلمان بنائے گا؟ پھر دعوت و تبلیغ ہمارے ذمہ کیوں آئی ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہاں، اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر زوال نہ آوے، اس پر زوال نہ آوے، ہمارا ناقدری سے زوال آتا ہے، ہاں، ناقدری سے زوال آتا ہے۔ اس کی مثالیں اللہ نے سمجھائی ہے کہ کوئی نعمت میں ناقدری نہ کرے، ہاں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ نعمت بھی ملے اور وہ نعمت کا استعمال ایسا ہو جاوے کہ تیرے اصل کام میں وہ نعمت ہمارے لیے مددگار بن جاوے، جو نعمت ملی ہے وہ اصل کام میں مددگار بنے، ہاں، یہ نعمتوں کے استعمال کی طرف رہبری ہے کہ جو نعمت ملے وہ زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اس میں یہ نعمت مددگار بنے۔ ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورت، ہاں، مقصد میں مددگار بنے، ضرورت میں تو ہر کوئی وہ مدد میں لے گا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا بنے، ہاں، یہ تعلیم ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ نعمتیں کیوں دی جاتی ہے، نعمتیں کیوں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم ہے اللہ، اس کا برتاؤ اپنے مخلوق کے ساتھ کرم کا ہے، کرم کہتے ہیں بخشش کو، ہاں، بخشش دینا ہی دینا، دینا ہی دینا، اور دینا بھی اپنی شان سے۔ دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت دینے کی ہوتی ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی حاجت دیکھ کر دے رہے ہیں، اس کی ضرورت دیکھ کر دے رہے ہیں۔ یہ دینا دنیا میں ہے کہ اس بیمار کو اتنی حاجت ہے اس کو اتنی دوا، اس غریب کو اتنی ضرورت ہے اس کو اتنا اناج، تو ایک دینا ہوتا ہے حاجت کے حساب سے، وہ ہے دنیا میں، لوگ ایک دوسرے کی حاجت دیکھتے ہیں اور دیتے ہیں، جی ہاں، اس کو سخی کہتے ہیں، حاجت دیکھ کر دے دے وہ سخی، جی ہاں، جو سخی دیکھتا ہے کہ اس کو یہ حاجت لے بھائی، تو سخاوت بھی اچھی چیز ہے، اسلام میں سخاوت کو پسند کیا گیا ہے کہ مسلمان سخی رہے، یہ بھی اس میں بات آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے ہجرت کر کے، پھر مدینے میں رہنا ہوا، وہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا، آپ نے ان سے فرمایا سخی بنو، ہاں، سخی بنو، سخی رہو۔ جاہلیت کے زمانے میں تو بہت سخاوت کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، دین آیا تو پھر کیسے تنگی ہو گئی، مٹھی ہو گئی، اس لیے سخی رہو۔ تو سخاوت بھی ہے کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ کی شان تو سخاوت سے اوپر ہے کہ سخی ضرورت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ضرورت کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیتے ہیں، ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی شان سے دیتے ہیں، اس لیے اللہ بہت دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے، اور انبیاء کرام یہی یاد دلاتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے کرم کو سوچو اور سوچ کر کے اس کی تابعداری کرو۔ تمہارے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا لینے کا نہیں ہے، دینے کا ہے، دینے کا ہے، دیتے چلے جاتے ہیں، روز روز زندگی دیتے ہیں، ہاں، آدمی صبح صحیح سلامت اٹھتا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ صبح صحیح سلامت اٹھا، ہاں، تو بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہے، انسانی بدن میں 360 جوڑ، جب تم اپنی نیند میں سے صحیح سلامت اٹھو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرو،
360 صدقے. ہاں بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ تو اٹھتا ہی نہیں، نیند میں مر گیا، اور بعض دفعہ نیند میں بیماری آ گئی، آدھی رات کو بیمار ہو گیا. تو فرمایا جب تم اپنے نیند میں سے اٹھو تو تمہارے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرو اس نعمت پر کہ اپنے نیند میں سے صحیح سلامت اٹھو. ایسی چیزیں فضائل کے باب میں ذکر کی جاتی ہے، اس فضائل کے باب میں یہ چیزیں ذکر ہوتی ہے. ہماری دعوت کے کام کا تعلق فضائل سے ہے، ہماری توجہ اس کی طرف ہے نہیں، فضائل کی طرف. جی ہاں، ورنہ بہت کچھ اللہ سے لینے کے یہ فضائل میں راستے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم صحیح سلامت اٹھو گے تو تمہارے 360 جوڑ صحیح سلامت اٹھے. ہر جوڑ کی طرف سے 360 صدقے روز دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے صدقہ دینے کے ہمارے اندر کہاں طاقت ہے؟ انہوں نے ہم سے پہلے ہی وکالت کر لی ہے. جی ہاں، انہوں نے ہم سے پہلے ہی، ورنہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنے صدقے کیسے ادا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی وکالت کر لی ہماری. اللہ ان کو جزا خیر دے. پوچھنے کی بات پوچھ لی، مشکل کا حل پوچھ لیا. یہ صحابہ کا احسان ہے بعد والی امت پر. جی ہاں، تو یہ اس لیے کہا کہ 360 صدقے کہاں سے لائیں گے، اور وہ بھی روز، کیونکہ روز دن میں ذمہ دار ہوتے ہیں. فرمایا اچھا نہیں کر سکتے 360 صدقے، تو ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز چاش کی پڑھ لیا کرو. چاش کی نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، جیسے تہجد پڑھنا حضور کی سنت ہے، چاش کی نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. تو کہاں صدقہ نہیں دے سکتے ان جوڑوں کے شکریہ میں، تو 2 رکعت نماز چاش کی پڑھ لیا کرو. 2 رکعت تو گھر میں نہیں، چاش کی نماز پڑھ لیا کرو. ہاں، تاکہ وہ جوڑوں کی صحیح سلامتی کا صدقہ ہو جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے زندگیوں کو عمل پر ڈالنے کے لیے. ہاں، کہ صحیح سلامت اٹھے تو یہ نہیں کہ اٹھے میں کھانے کمانے میں لگ گئے، کہ الحمدللہ اللہ نے صحیح سلامت اٹھایا تو اس کا شکریہ ادا کرو، کہ چاش کی نماز پڑھو. تو چاش کی نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. جیسے تہجد کی نماز حضور پڑھتے تھے، وہ تہجد کی نماز آپ کی سنت ہے، چاش کی نماز بھی آپ کی سنت ہے. سفروں میں بھی آپ چاش کی نماز پڑھتے تھے. جی ہاں، مکہ معظمہ میں جانا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے وہ موقع پر، تو وہاں پہنچ کر اپنی بہن، آپ کی بہن تو نہیں تھی لیکن چچا کی بیٹی تھی، ام ہانی، حضرت علی کی سگی بہن ہے، آپ کی چچا جات بہن ہے، ان کے گھر میں آپ اترے تھے، بہن کے گھر. تو غسل فرما کر وہاں آپ نے چاش کی نماز پڑھی 8 رکعت. تو آپ، میں نے یہ بات اس پر کہی کہ 360 جوڑ سلامت روز ہوتے ہیں، اس کا کیا شکریہ؟ ہاں، تو کہا کہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ چاش کی نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، تو اس میں 360 جوڑ استعمال ہوں گے 2 رکعت میں، رکوع سجدہ دیا، تو تمہارا شکریہ ادا ہو جائے گا. جی ہاں، عبادت کے فضائل بیان کرنا اور عبادت کی طرف مختلف پہلو سے اللہ کی طرف بندوں کو متوجہ کرنا، یہ دعوت میں ہوتا ہے، یہ دعوت ہے. اس طرح سے متوجہ کیا، اس طرح سے متوجہ کیا تاکہ زندگیوں کا رخ اللہ کی عبادت کی طرف ہو جائے. کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں، جان مال کی طاقت بھی عبادت کے لیے ہوتی ہے. اور عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری زندگی عبادت اور بندگی والی بنے. ہم اس کے بندے ہیں تو ہماری زندگی بندگی والی بنے، کہ ہم ہر کام میں اس کے بندے ہیں. جی ہاں،
اس لیے کرنے کے کام کیے جائیں گے، نہ کرنے کے کام چھوڑے جائیں گے، تب تو ہوگا بندگی کا حق۔ وہ چھوڑنے کا کام چھوڑے نہیں، کرنے کا کام کیے نہیں، تو پھر بندگی کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے دعوت عبادت کی ہوتی ہے، دعوت عبادت کی ہوتی ہے، اور عبادت کا مفہوم صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنی جان مال کو، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے دنیا آخرت بنا دے۔ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، عبادت میں ایمان بھی آ جائے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو عبادت صحیح ہوتی نہیں ہے، قبول ہوتی نہیں ہے۔ کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس کا حق ادا کرنا، اور وہ عبادت ہے، یعنی جان اور مال کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ دعوتی زندگی، کہ دعوتی زندگی میں آزادی ختم، دعوتی زندگی میں آزادی ختم، کہ کوئی آزاد رہ کر اللہ کا عابد نہیں بن سکتا۔ آزادی یہ شیطان کا کام ہے، کہ وہ آزاد ہو گیا، اللہ نے اسے، اللہ کے حکم سے اس نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ جی ہاں، یہ آزادی ہے۔ تو آزادی کے نتیجے میں اس پر لعنت ہوئی قیامت تک۔ تو آزادی یہ شیطان کا راستہ ہے، اور ہم کو شیطان کے راستے پر جانے سے منع کیا ہے۔ یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اتنی صاف بات کہی۔ اے آدم کے اولاد، تم سے یہ عہد نہیں ہوا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ یہ عہد ہوا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے نہ جاوے، کوئی اس کی تابعداری نہ کرے۔ تو پھر کیا کرے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، بجائے شیطان کی تابعداری کرنے کے میری عبادت کرو۔ کہ میری عبادت ہوئی تو ھذا صراط مستقیم، تو یہ سیدھا راستہ ہوا۔ سیدھا راستہ ختم ہوتا ہے تو منزل آ جاتی ہے، اور جو راستہ غلط ہوتا ہے وہ تو ختم ہوتا ہی نہیں، اس میں آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ سیدھے راستے کی علامت یہ ہے کہ سیدھا راستہ چلتے چلتے پھر آخر میں اپنی منزل آتی ہے کہ جی میرا ٹھکانہ آ گیا، اور سفر اور رفتار پوری ہو گئی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو منزل تک پہنچاوے۔ منزل کیا ہے؟ کہ منزل میں ہر آدمی کو اپنی آخرت میں خدا کی رضا مل جائے۔ یہ منزل ہے، یہ منزل ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے چلنا ہے یہاں تک کہ منزل میں پہنچ جاوے، اپنی آخرت میں اللہ کی رضا تک پہنچ جاوے۔ یہ دعوت کا تقاضا ہوتا ہے کہ زندگیوں کو عبادت والی بنائی جائے۔ مال کی آزادی، جان کی آزادی اور دوسری قسم کی آزادیاں یہ ختم۔ اب پابندیاں آ جائے گی، اور جتنی پابندیاں اتنا انعامات، جتنی پابندی اتنا انعامات۔ اللہ کا یہ دستور ہے جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بنائے گا، اتنے انعامات کے دروازے کھولیں گے۔ اور جو اپنے آپ کو آزاد بنائے گا وہ اللہ کے انعام کرام سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی دعوت کی غرض ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے انعام کا حقدار بنائیں، یعنی اس کے حکموں کا تابعدار بنائیں۔ اس میں سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے، کہ وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ زمین آسمان ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، اور کائنات میں اسی کی چلے گی، اسی کا حکم چلے گا، اور اسی کے پیدا کرنے سے چیزیں پیدا ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی سب کچھ اللہ کا ہے۔ جی ہاں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ کہ تمہیں عبادت کا حکم ملے گا۔ بندوں کو عبادت کا حکم ملے گا۔ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بندے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور تابعداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے حکموں کو سمجھیں۔ جب اس کے حکموں کو سمجھیں گے
تو اللہ ان کے حالات بنائیں گے. ہاں، اللہ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسباب بندوں کے ہاتھ میں دیے ہیں. یہ ترتیب ہے. مثال کے طور پر دوا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، دوا تو آپ لائیں گے دکانوں سے، لیکن شفا اور تندرستی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو دوا سے شفا ملے گی، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. اسباب بندوں کو دیے ہیں، حالات اپنے پاس رکھے. جی ہاں، ہتھیار والے کو ہتھیار دیے، لیکن اللہ نے حفاظت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. بعض دفعہ ہتھیار ہوتے ہیں، حفاظت نہیں ہوتی، ہتھیار کے ساتھ مار ڈالا. ایسے مال کے ساتھ راحت، کہ مال دیا تو سمجھ کہ مال دیا تو راحت بھی ملے گی، کہ بعد مال بھی ہے مصیبت بھی ہے. ہاں، تو حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب کو بندوں کے قبضے میں دیا ہے. اور اسباب بندوں کے قبضے میں ہونا یہ بندوں کا امتحان ہے. ہاں، کہ امتحان کے طور پر ہم نے تم کو یہ سب چیزیں دی ہیں. ہاں، زینت کی چیزیں، ترقی کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں یہ دی اللہ نے. زینت کی چیزیں بھی دی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی دی ہیں، ترقی کی چیزیں بھی دی ہیں. ہاں، یہ سب ہے، اس کو دنیا کا متاع کہتے ہیں. یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں دی ہے. یہ کیوں دی ہے؟ کہ یہ چیزیں دیکھ کر ہم تمہارا امتحان کریں گے کہ تم ان چیزوں میں کیسے چلتے ہو. ہاں، یہ حکم حدیثوں میں ہے. یہ سب چیزیں اللہ دے دیں گے. www.darsequran.com